صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے پیغمبر مومن عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت ابو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جو کھلے میدان میں بے پردگی کی حالت میں غسل کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ انتہائی باحیا اور پردہ ڈالنے کو پسند فرماتا ہے۔ حیا داری کو، پردہ داری کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی بھی غسل کرے وہ پردہ کر لیا کرے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی با حیا تھے، حیا داری کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی با حیا تھے، حیا داری کو پسند کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیوں کو حیا کے دائرے میں گزارا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اچانک ہمارے دروازے پر دستخط ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ کہا میں ابو بکر۔ کہا تشریف لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو درست نہ کیا، اس کے بعد پھر دروازے کو دستخط ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ کہا میں عمر۔ کہا تشریف لے آؤ۔ اپنی حالت کو درست نہ کیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستخط ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ کہا میں عثمان۔ کہا ٹھہریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی حالت کو درست کیا، اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑے کو پورا کیا اور کہا عثمان تشریف لے آؤ۔ انہوں نے آپس میں چند لمحے گفتگو کی، اس کے بعد وہ واپس چل پڑے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بابا آئے، آپ نے اپنی حالت کو درست نہ کیا، آپ اسی حالت میں آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو آپ نے اپنے حالت کو درست کیوں کیا؟ کہا عائشہ جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرے، کیا میں محمد اس کا حیا نہ کروں؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ بھی حیا دار تھے، اور اتنا ان کے اندر حیا تھا، ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اور رسم و رواج کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جہالت کو چھوڑ دیا تھا، دینداری کے لحاظ سے ان میں بہت زیادہ حیا تھی، تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ان کا حیا کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح صحابہ کرام نے حیا داری کی مثالیں قائم کی ہیں، اسی طرح صحابیات نے بھی مثالیں قائم کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا تکبر کے مارے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ شخص کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول، عورتیں جو ہے وہ اپنے چادر کے کناروں کا کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن، وہ اپنی چادروں کو ایک برش جو ہے وہ لٹکا لیا کریں۔ میں قربان جاؤں ان کی سوچ پر، کہا اے اللہ کے رسول، اگر ہم ایک برش اپنی چادروں کو لٹکائیں گی تو ہمارے پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ہاتھ جو ہے
وہ اپنی چادروں کو نیچے لٹکا لیا کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر اتنی حیا تھی صحابیات میں کہ وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کے پاؤں جو ہیں ان کے اوپر بھی غیر محرم مردوں کی نگاہیں پڑے۔ اور اسی طرح خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے خاوند کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے اندھیروں میں اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم مرد کی نگاہیں پڑیں۔ اتنی حیاداری تھی ان کے اندر۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں کہا کیا میں آپ کو ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو حبشن عورت ہے، کالے رنگ کی عورت تھی، حبشن عورت تھی، کہا یہ جنتی خاتون ہے۔ یہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے عافیت عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے دعا تو کر دوں گا، لیکن ایک میرا مشورہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر صبر کر لیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس عورت نے سوچا کہ زندگی آدھی گزر گئی ہے، آدھی باقی جو ہے وہ بھی گزر جائے گی، کیوں نہ ہو میں اس کے اوپر صبر کروں اور صبر کے بدلے اللہ جو ہے وہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، جس چیز کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پھر وہ اللہ ہر حال میں اس کو پورا کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں لیکن دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا پردہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، میں قربان جاؤں۔ اس عورت کو اپنی بیماری کی حالت میں بھی اپنی حیات داری کا کتنا فکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ اس کی پردہ داری جو ہے وہ آج کے بعد نہ کھلا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو مٹی کے دورے تو پڑتے رہے لیکن کبھی بھی اس کا پردہ نہیں کھلا کرتا تھا۔ ان کے اندر حیات داری تھی، وہ حیات داری کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے اندر حیات تھی تو اللہ کے فرشتے کو ان کا حیا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے صحابیات اتنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کی پنڈلی ان کے پاؤں بھی نظر آئیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر اگر دیکھا جائے عقیدے کے لحاظ میں نہ حیاداری رہی، نہ ہمارے اندر اخلاق کے لحاظ سے حیاداری رہی، اخلاق کے حوالے سے ہم حیاداری سے فارغ ہے۔ اور اسی طرح نہ ہمارے معاشرے میں پردے کے اعتبار سے حیاداری رہی، بلکہ ہر حد کو ہم نے کراس کیا۔ اور اس قدر کراس کیا وہ عورتیں جن کا عورت کا مان ہے جو چھپانے والی چیز، جو چھپانے کی چیزیں تھیں، آج وہ منظر عام پر ہے، وہ نعرے لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، کیا تمہارا جسم کیسے تمہاری مرضی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھی انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاؤں بھی نظر آ جائیں، لیکن آج کی عورتوں نے پاؤں چھپانے کی دور کی بات ہے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر دیا، حتیٰ کہ اتنے تنگ لباس پہنے شروع کر دیے کہ دیکھنے والے کو شرم آتی ہے کہ عورت نے کس طرح کا لباس پہنا ہے، لیکن پہننے والی کو شرم نہیں آتی کہ میں نے لباس کس طرح کا پہنا ہے۔ کیا یہ حیاداری ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے پھر جو اس کا دل کرے وہ کرے، پھر کیوں وہ گناہ نہیں سمجھتا، اس کو گناہ لگتا نہیں۔ نیکی جو ہے گناہ اور نیکی کے درمیان جو پہچان والی چیز ہوتی ہے، جو ان دونوں میں پہچان کرنے والی عقل ہے، شعور ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ پھر وہ گناہ کو بھی نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو کیا ہے اس نے نیکی سمجھنا ہے، اس کو گناہ لگتا ہی نہیں۔ آج افسوس کی بات ہے آج باپ کے سامنے بیٹی تنگ لباس پہنتی ہے، پوچھا جائے یہ کیوں پہنا، کہا یہ آپ کی پاؤں سے دور ہے، یہ آپ کی سوچ سے دور ہے، یہ آج کا فیشن ہے، یہ ماڈرن قسم کا لباس ہے، یہ بہت مہنگا ترین ہے۔ وہ کس طرح کا لباس ہے؟ اس طرح کے لباس کو کیا کرنا جس لباس نے آپ کے جسم کو چھپایا ہی نہیں۔ کیا یہ حیاداری ہے؟ کیا یہ دینداری ہے؟
لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج باپ بھی خاموش ہے، بیٹا بھی اپنی ماں کے لباس کو دیکھ کر خاموش ہے، اور بھائی اپنی بہن کے اس تنگ لباس کو دیکھ کر خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ دیوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس طرح کے لباس دیکھ کر انہوں نے خاموشی کو اختیار کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان کے اندر حیا نہ رہے، پھر انسان کے دل میں جو چاہے، جو دل کو اس کا دل میں آئے وہ کرے۔ کیوں؟ پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس انسان کی مثال ان درختوں کے پتوں جیسی ہو جاتی ہے جو درخت سے گر جاتے ہیں، اندھیری آتی ہے، ہوا چلتی ہے، کبھی اڑ کر اس طرف جاتے ہیں، کبھی اڑ کر اس طرف جاتے ہیں، پھر اس کی مثال ان شاپڑوں کی طرح ہو جاتی ہے جو گلی میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب اندھیری آتی ہے وہ کبھی اڑ کر گندگی میں گر رہے ہوتے ہیں، کبھی اڑ کر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر کو کبھی نیچے کو، پھر انسان کی کیفیت وہی بن جاتی ہے، پھر انسان جیسے مرضی کرے، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنا رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں با حیا، با وقار، با کردار، با اخلاق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔